جی مست برنچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہاں مرثیہ کی بات ہو رہی ہے, سوز کی بات ہو رہی ہے, سلام کی بات ہو رہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے کرم آباد صاحب نے ایک سلام پڑھا, اور ندیم بھائی آپ نے کہا کہ اس کی ایک طرز ہندوستان میں بھی ہے اور وہ فرق نظر آتا ہے. میں وہی بات کر رہا تھا کہ انڈو پاک کی جو آج بھی روایتوں میں ہر چیز کی تھوڑا فرق ہے. پاکستان بننے کے بعد ہم نے اپنی چیزیں الگ ڈیولپ کی. جو خان صاحب پاکستان سے یہاں آئے انہوں نے ان کے مزاجوں میں اس ماحول سے, اس آب و ہوا سے, لوگوں سے, گفتار سے, ظاہر ہے بالکل الگ ماحول ہے وہاں. یہاں پیور مسلم ریپبلک ہے. اس سے کچھ نئی چیزیں جو انوویٹ کی وہ کرم نے سنائی ہمیں, ان کے آباء و اجداد میں وہ چیزیں آئے تو سب کچھ انڈیا سے ہے بیسیکلی, مگر وہ نئی رمق ان کی ٹیون میں موجود ہے. اس کی جو پرانی ٹیون ہے وہ میں نے سنائی تھی, وہ کچھ اس طرح تھا. ہے سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پر کہ جو, یہ بکھڑا اس کا اس طرح ہے. اور یہ وہ پرانی طرز ہے جو ہندوستان میں ایگزیکٹلی یہ استاد رضا علی خان صاحب کے منہ سے سنی گئی ہے, اور کئی لوگوں نے اسی طرز پہ جو ہے وہ اس کلام کو پڑھا ہے. اصل میں ایک بات میں تھوڑا ڈسٹرب تو نہیں کر رہا ہے. بالکل ایکچولی جتنا سوز ہوتا ہے یہ بیس کرتا ہے جو پیچھے سوزی بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ ایک سر کو جب قائم کر دیتے تو اس کے ساتھ جب وہ یہ چیز ان ہوتی ہے نا, جب یہ جو پڑھ رہی ہے سمجھے وہ بین جسے کہتے ہیں, بین یا اس وقت آن ہوتا ہے وہ کہ لوگ ایک بالکل ساکت ہو جاتے ہیں اور اس وقت خود بخود آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے, کیونکہ آگے جو لیڈ کرتا ہے بعد میں وہ سمجھے پورا منظر وہ اس طرح بیان کرتا ہے اسی سروں میں. اصل میں سر جو ہے نا بڑی ایک عجیب سی چیز ہے جو انسان کو سمجھے رلانے میں مین کریکٹر ادا کرتا ہے, پکڑ لیتی ہے آپ کا دل. کیونکہ لفظ تو ہے ہی, لیکن لفظ اگر تحت اللفظ بولیں گے تو وہ معنی نہیں آئے گا اس کا. جب آپ اس کو باقاعدہ جو اس کی ایکسپریشن ہے, جو اس کا موڈ جب بیان ہوتا ہے تو پھر خود بخود بندہ عجیب کیفیت میں چلا جاتا ہے. تھوڑی سی اس کی اور ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو تحقیق سے پتہ لگے گا کہ سر ایکچولی فریکوینسی ہے, اور یہ روح جو ایگزسٹ کرتی ہے آپ کے اندر یہ بھی ایک فریکوینسی ہے. یہ جو براڈ کاسٹ ویوز ہوتی ہیں یہ بھی فریکوینسیز ہوتی ہیں. سو اینی تھنگ وچ کنٹینز انرجی اور something which contains spiritual energy, تو وہ کنیکشن فریکوینسی سے فریکوینسی کا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار وہ تار مل گئے, وہ تار ایکچولی مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح جو اندر ہے اسے وہ سر جا کے ٹکرا ہے. موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے. تو ایکچولی یہ سر جو ہے وہ وہی فریکوینسی ہے. ہم کہتے ہیں نا سور پھونکا جائے گا آخر میں, وہ سر ایک فریکوینسی ہوگی, سر ہے وہ, جس کو ہم کہ ایٹم بام کا بھی جو ایکسپلوژن ہوتا ہے وہ بھی ایک فریکوینسی ہے. تو اس سر کا استعمال جو ہے جب مرثیہ میں کرتے ہیں اس مقصد سے کہ ہم امام علی مقام کے غم کو یاد رکھیں, تو وہ اسی طرح رلاتا ہے لوگوں کو جس طرح واقعہ وہ اس وقت رونما ہوا تھا. اور اگر ہم میدان کربلا میں ہوتے موجود تو کس طرح دھاڑے مار مار کے روتے, پھاڑ لیتے اپنی چیزیں, کپڑے پھاڑ لیتے اپنے آپ کو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کاش کر کے رہ جاتا ہے, مگر ظاہر ہے وہ وقت اور مکانی کا چکر ہے, وہ پوری نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ ایک سوال ہے جو میں آپ تینوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہم نے میر انیس کی بات کی, دبیر کی بات کی, یہ بڑا کلام ہے. اس کو سہارنے کے لیے اپنے اندر کتنی وسعت ہونی چاہیے؟ یہ آپ لوگ چونکہ سلام پڑھتے ہیں, سوز پڑھتے ہیں, تو میں اس سعادت سے محروم ہوں, اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ اپنے اندر کتنی وسعت ہونا ضروری ہے. اپنے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ میں امریکہ میں تھا بھی لاسٹ 6 months بیک, تو مجھے وہاں کسی نے قصہ سنایا کہ خان صاحب, سلامت علی خان صاحب جو تھے, میں ایک بتا رہا ہوں کہ کیفیت کی ایک وجہ, ان کو کوئی فالج ہو گیا تھا. تو بتایا کسی نے کہ میڈم نورجہاں کو بتایا کسی نے کہ ان کو فالج ہو گیا خان صاحب, سلامت علی خان صاحب. تو میڈم ان کے گھر گئیں, ان کا سلامت اٹھ, ابھی صحیح ہو جائے گا, اٹھ جا. انہوں نے کیسے صحیح ہو جاؤں گا, کیا پوچھا, انہوں نے اٹھ جاؤ. اٹھا کے لے گئے اور بیویاں پاک دادا علم پہ لے گئے. علم پہ لے کے گئی, بولے اب تو صحیح نہ ہو تو میں مانوں گی نہیں. مطلب یہ دیکھیں اب ان کا عقیدہ, مطلب یہ ہے کہ میں تو صحیح نہیں ہوگا میں اب کیسے, میں مانوں ہی نہیں, خدا کی قسم صحیح ہوگا 2 دن بعد. مطلب یہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب رونٹے کھڑے ہو رہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ مطلب ابھی زندہ موجزے ہیں. یہ جب پڑھا جائے گا تو اس کو کیا سوچا جائے گا. مطلب یہ میں آپ کو ڈیفینیشن اس لحاظ سے دی ہے کہ ہم یہاں تک ابھی میں مطلب بول نہیں پا رہا ہوں بات, تو آگے بات کریں, اور بات کریں. ندیم بھائی بہت زبردست انہوں نے بات کی. عقائد جو ہیں وہ اسی قدر اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. مذہب
عقیدہ بناتا ہے, اور عقیدے کو اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اور جو حقیقت ہے کہ ایسے کرو گے تو یوں ہوگا, وہ اسی طرح لگے جیسے آپ تصویر کو سامنے دیکھیں. عقیدے کا لیول یہی ہونا چاہیے. میں کوئی چیز, مجھے ڈائبٹک ہوں, شوگر مجھے ہے, میں کبھی کبھی کچھ میٹھا زیادہ کھا لیتا ہوں, مگر جس دن مگر جس دن میں ڈر کے کھاتا ہوں کہ یار میں میٹھا کھا رہا ہوں, مجھے کچھ نقصان نہ ہو جائے, اس دن میری شوگر 10-15 بڑھی بھی ہوتی ہے. میرا عام مشاہدہ ہے یہ. اور جس دن میں یہ کہہ کھاتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس کے لیے شفا, تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن بلیو اندر میرے کیا ہے, یہ اس کو چاہے ایک بات کو بچکانا لے لیں, مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مین کو سپر مین بنا سکتا ہے. بچپن سے میری یہ سوچ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو اس کو میرے لیے شفا کر دے, میری شوگر ناز سے بڑھے. اور میں یقین کریں آپ, اس دن میری شوگر بڑھی نہیں تو یہ 1-2 پوائنٹ کم نکل گئی. تو یہ بھائی ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے, عقیدے پہ مزید بات کریں گے, ایمان پہ بھی بات کریں گے, لیکن نہیں بھائی اگر کچھ عطا ہو جائے آپ کی طرف سے تو بریک پہ جائیں گے ان کے سوز و سلام سے, اس کے بعد پھر واپس آئیں. زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر, دم گھٹتا ہے اماں میرا, اب یہاں سے چلو ہو گھر. زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر, خاک پہ سوتی ہوں بابا کا نہیں ہے سینہ, خاک پہ سوتی ہوں بابا کا نہیں ہے سینہ, کتنا دشوار ہے اس درد و علم میں جینا, رات دن روتی ہوں کر دے کوئی بابا کو خبر. زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. محفل کا رنگ اب کچھ اور ہو چکا ہے. جو انہوں نے سلام پڑھا ان سے ندیم جعفری صاحب کی تو آنسو جاری ہو گئے, اور کتنے لوگ جو یہاں پہ سن رہے ہوں گے ان کے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے. دل پہ اثر کرنے والی یہ چیز ہے. ہم یہی بات کر رہے تھے ابھی اس سے پہلے جب ہم بریک پہ جا رہے تھے, ندیم بھائی آپ نے بات کی کہ عقیدہ جو ہے وہ اگر ہے چاہے وہ جھوٹ بھی ہے تو وہ اثر کرے گا. ہاں ایکچولی دیکھیں عقیدہ ہونا وہ چاہیے. جھوٹ تو ورڈ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بھی ہو تو جھوٹ تو پھر جھوٹ ہی ہے. غلط فہمی کی بنیاد پہ ایکچوئل بات یہ ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں جی وہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. لیکن ہم اس عقیدے کی بات نہیں کر رہے, ہم اس عقیدے کی اچھا ایسے میں سمجھ گیا, آپ جیسے چاہ رہے ہیں مثال میں مانتا ہوں کہ بت مجھے کچھ دے دے گا, وہ دے رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بات میں آپ کی ٹھیک ہے. وہ عقیدے کی ڈیفینیشن بتا رہے تھے کہ عقیدے چاہے کچھ بھی ہو اس کو پکا ہونا اتنا ضروری ہے, لازم ہے, تب اس میں سے آپ کو. اور عقیدہ کسی تحقیق کے بعد جب اپنایا جائے تو ہی عقیدے کو اپنانے کا حق ہے. تحقیق اتنی ہونی چاہیے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اب میں وہ سب کچھ میں ہوں گا, وہ میرا سوچ, میرے سمجھ, میرا آخر, میرا اول وہ ہوگا. تو جب آپ کسی ایسی چیز کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہوں جس میں آپ کی ذات پوری ضم ہونے والی ہے تو آپ کی تحقیق بھی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ آپ اتنا تو جانیں کہ آپ کہاں سے آئیں. اپنی فیوچر کو جاننے کے لیے اپنے پاس کو جاننا بہت ضروری ہے, ورنہ you will never find out your ways. جب تک آپ یہ نہیں جانے کہ آپ آئے کہاں سے ہیں, آپ کی ہسٹری کیا ہے, آپ کی جیوگرافی کیا ہے, آپ ایک قدم بھی جو آگے بڑھائیں گے آپ کو کیا پتا وہ صحیح سمت میں ہے یا نہیں ہے. تو عقیدے کی یہ تحقیق ایکچولی ہسٹری پہ تحقیق ہے. ہسٹری پڑھی جائے اپنی زبان کے علاوہ کسی اور کی زبان میں, تحقیق اور مدثر ہو جاتی ہے اور کنفرم ہو جاتی ہے. تو
ایک میسج بھی دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ آگے جو بھی کام زندگی میں جو کام کر رہا ہے وہ اپنی ہسٹری میں بیس کر کے کرے, کہ وہ جانے کہ وہ کہاں سے آیا, وہ کیا کر سکتا ہے, اس کی سمت اس کو کلیئر ہو جائے گی, پتہ لگ جائے گی. عقیدہ ایکچولی ایسے ہی ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے اپنی تاریخ سے جڑے رہنا. ہمیں اکثر لگتا ہے کہ تاریخ میں کیا رکھا ہے. یہ ایسی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو آپ کے والد کا نہیں پتا, آپ کو اپنی والدیت کا نہیں پتا, تو آپ کے لیے کتنے اچنبے کی بات ہوگی. تاریخ سے نہ جڑنا ایسی ہے جیسے آپ کو اپنے خاندان کا نہیں پتا, آپ کو آپ کے بڑوں کا نہیں پتا. اور اگر آپ کو فارسی نہیں آتی تو مجھے لگتا ہے آپ اپنی 1000 سال کی تاریخ سے کٹے ہوئے ہیں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنے 1400 سال کی تاریخ سے. بہت اچھا. دونوں زبانیں جاننا بہت ضروری ہے. ان زبانوں کو گھروں میں رائج کیجیے. عربی اور فارسی بچوں کے کانوں میں ڈالتے رہیے, تبھی اردو بھی سمجھ میں آئے گی اور آپ کی اپنی زبان بھی سمجھ میں آئے گی. بالکل, بہت خوب آپ نے کہا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے آج آپ نہیں کہہ رہے کوئی کہلوا رہا ہے. میری بلیو یہ ہے کوئی کان میں آپ کے یہ باتیں کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں. مجھ پہ شاید دقت تاری ہو رہی ہے نہیں آپ یہ ساری باتیں کر کے, کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے تاریخ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تاریخ میں کیا رکھا ہے جدیدیت. ایکچوئل بہت زیادہ لوگ نا اپنی طرف سے براڈ ہو جاتے ہیں. ایکچوئل یہ براڈنس نہیں ہے, یہ ہمارا جو ہے نا ہم لوگ اپنے آپ کو خود جان بوجھ کے اور غریب ہو رہے ہیں. جی غریب سمجھے, غریب ایک غریب ہوتا ہے پیسوں سے, ایک ہوتا ہے علم سے. جی تو جب آپ کو تاریخ علم ہے بیسکلی, جب علم ہی نہ ہو کسی چیز کا تو آپ سب سے بڑا غریب آدمی. مولانا کا قول ہے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ سب سے بڑا غریب آدمی دنیا کا. دنیا کا سب سے غریب آدمی وہ جس کا علم نہ ہو. جب اللہ خوش ہوتا ہے تو دولت دیتا ہے, جب بہت خوش ہوتا ہے تو شہرت دیتا ہے, جب اللہ کی بندے سے خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس کو علم دیتا ہے. سبحان اللہ. علم سب سے بڑی دولت ہے. سبحان اللہ. ایک چھوٹے سے وقفے پہ ہمیں جانا ہے, وقفے سے واپس آئیں.